إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، مسلسل کئی ہفتوں سے پاکی کے متعلق مسئلے مسائل، پانی کے مسائل، اس پر کافی آپ کے سامنے بیان مسائل کو پیش کیا گیا. آج کی مجلس میں وضو کے متعلق وضو کی حکمتیں کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، کہ پانی کی اہمیت کو ہم نے سمجھا، پانی کے پاکی اور ناپاکی کے مسائل آپ کے سامنے آ گئے. جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ پانی کون سا پاک ہوتا ہے، کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے، پھر ہم اس سے وضو کریں گے، غسل کریں گے، تو شریعت مطہرہ نے جو وضو کا حکم ہمیں فرمایا تو اس کے فضائل کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، آج کی مجلس میں اور آئندہ کی مجلس میں وضو کے فرائض اور اس کے متعلق مسائل کیا ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وضو کے فضائل میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو، ہاتھ کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، پیر کو دھو لو. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے اپنے پاک کلام. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناگواری کے باوجود کامل طور پر وضو کرنا اور مسجد کی طرف نماز کے لیے کثرت سے قدم بڑھانا، تو اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اسلامی سرحدوں پر دشمنوں کے مقابلے میں اسلامی سرحدوں پر جو محافظ ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جان مال کی، ملک کی حفاظت کرتے ہیں سرحدوں پر، ان کو جو ثواب دیا جاتا ہے اللہ اس کو وہ ثواب دے. ناگواری کی حالت میں کامل وضو کرنے کا کیا مطلب؟ کہ سخت ٹھنڈی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، پھر بھی آدمی سنت کے مطابق ایک مرتبہ چہرہ نہیں دھویا بلکہ 3 مرتبہ سنت کے مطابق چہرہ دھو رہا ہے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو رہا ہے، مکمل سر کا مسح کر رہا ہے، مکمل سنت مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کر رہا ہے. اس کا ایک مطلب علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں کمزوری ہے، پھر بھی وہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کو مکمل کرتا ہے، تکلیف پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی وہ مکمل طور پر وضو کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ فضیلت بیان فرمائی. اسی طریقے سے حدیث پاک میں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے بدن کے اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں. اس نے چہرہ دھویا تو چہرے سے اس کے گناہ دھل گئے، ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ سے گناہ دھل گئے، وہ سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ دھل گئے، پیر دھوئے تو پیر کے گناہ دھل گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، جو فقہ کے مسئلے کے 4 بڑے اماموں ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو انہیں یہ بھی دیکھ نظر آتا ہے کہ وہ ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے کون سے گناہ دھل رہے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا اس کے چہرے سے کون سے گناہ دھلے، امام صاحب کو وہ چیزیں نظر آیا کرتی.
اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں کہ بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے اس کے بدن کے اعضاء گناہ صاف ہو جاتے ہیں، تو گناہ بھی دھلتے ہیں اور ظاہری طور پر انسان کا بدن جسم صاف و پاک ستھرا بھی ہو جاتا ہے۔ کہ شریعت مطہرہ نے دو چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک ہے پاکی اور ایک ہے صفائی۔ دونوں چیزوں کے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان صاف ستھرا بھی رہے اور انسان پاک بھی رہے، دونوں کا حکم ہے۔ وہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں ایک نہیں۔ ضروری کہ ایک آدمی پاک ہو، ایک چیز پاک ہو لیکن صاف نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز صاف ستھری ہو لیکن پاک نہ ہو، تو دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ صرف صفائی یہ مطلوب نہیں۔ پاکی کسے کہتے ہیں، صفائی کسے کہتے ہیں؟ پاکی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ اس کا رسول پاک قرار دے دے، اس کو پاکی کہیں گے۔ چاہے پھر پوری دنیا اس کو صاف پوری دنیا کی نظر میں وہ صاف ستھری نظر آئے، اور اللہ اس کا رسول جس چیز کو ناپاک قرار دے دے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اس کا رسول جس کو پاک قرار دے دے وہ پاک، جس کو ناپاک قرار دے دے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس کی مثال کے طور پر خنزیر کو شریعت نے ناپاک قرار دے دیا، لیکن کوئی انسان اس کو اپنے گھر میں پالتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، بالکل صاف ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، بالکل اس کے بدن پر ایک ذرا سا بھی گندگی نہیں ہے، بالکل سفید اور صاف ستھرا ہے، لیکن وہ سراپا نجس، سراپا ناپاک ہے، اس کا بال بھی ناپاک ہے، اس کے ناخن بھی ناپاک ہے، پورا جسم اس کا ناپاک ہے، لہذا بالکل صحیح ستھرا صاف ستھرا ہے، اس کے بدن پر ظاہری طور پر ایک گندگی بھی نہیں، تو اس کو صاف تو کہیں گے لیکن اس کو پاک نہیں کہیں گے۔ تو اس کا بال بھی کسی پانی وغیرہ چیز میں گر جائے تو اس کو ناپاک کر دے گا، اس کا پورا جسم ناپاک ہے۔ ایسے کہ شراب ہے، بہت صاف ستھری ہے، اچھی سی بہت خوبصورت بوتل میں اس کو لگائی گئی ہے، اور اس کو بڑی بڑی کمپنیوں نے مشینوں سے اس کو صاف ستھرا کر کے بوتلوں میں بھرا ہوا ہے، لاکھوں کی شراب ہے، دیکھنے میں خوبصورت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ صاف تو ہے لیکن پاک نہیں۔ اگر وہ اس کا ایک قطرہ بھی پانی کی بالٹی میں گر جائے گا، چاہے پانی کا رنگ نہ بدلے، پانی کا مزہ نہ بدلے، پانی کی بو نہ بدلے، ایک بالٹی میں اگر اس کا ایک قطرہ بھی شراب کا گر جائے گا وہ پانی کو ناپاک کر دے گا۔ تو پتہ چلا دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے صفائی، ایک ہے پاکی۔ ایک انسان ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اور اسی گندے کپڑے پر کچھ تھوڑا سے پیشاب کا قطرہ لگ گیا، اس نے اسی جگہ کو، قطرے کو پاک و صاف کر دیا، لیکن اس کا پورا دوسرے پاک، اس کے کپڑے گندے ہیں، میلے کچلے، لیکن جہاں گندگی لگی تو اس کو پاک کر دیا۔ تو یہ کپڑے میلے تو ہے لیکن یہ کپڑے پاک ہیں۔ یہ کپڑے میلے تو کہیں گے لیکن یہ کپڑے پاک، اگر ان کپڑے بھی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کپڑا بالکل صاف ہے، ستھرا ہے، لیکن اس پر پیشاب لگا ہوا ہے، لیکن وہ پیشاب نظر بھی نہیں آ رہا، یا شراب لگ گئی ہے لیکن وہ شراب نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی وہ کپڑا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، اس میں وہ عطر بھی لگا دیا، پرفیوم بھی اپنے کپڑے پہ چھاٹ دیا، خوشبو بھی آ رہی، تو وہ کپڑا صاف تو ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نظر میں تو وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے پاکی ہے، ایک ہے صفائی، دونوں چیزیں مطلوب ہے کہ انسان صاف ستھرا بھی رہے، اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہو۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا شروع دور میں کہ جب مسجد نبوی چھوٹی تھی، اس کی چھت بھی نیچے تھی، صحابہ کرام عام طور پر کپڑے موٹے موٹے ہوتے تھے، اور صحابہ کرام مزدوری کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ مزدوری کر ہی آ جاتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن تمہارے لیے ضروری غسل کر کے آ جائے گا، تاکہ کسی اور کو پسینے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے اتنا خیال رکھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کسی شخص کو بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو، لوگوں کو گھن محسوس ہوتی ہے، ایسی بیماری اس کے جسم میں، تو ایسے شخص کے لیے علماء کرام نے مسئلہ دیا ہے کہ یہ مسجد میں جماعت میں آ کے جماعت میں شریک نہ ہو، بلکہ گھر میں تنہا نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کے آنے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ شریعت نے ایک بات بھی گوارا نہیں کیا۔ تو دونوں چیزوں حکم دیا کہ پاکی بھی مطلوب ہے، صفائی بھی مطلوب ہے۔ اگر صرف صفائی ہوتی، پاکی مطلوب نہ ہوتی، تو اگر ایک شخص نے وضو کیا، کامل طور پر وضو کرا،
وضو کرنے کے بعد فوراً اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے چہرے پر جو گندگی ہوگی، ہاتھ وہ سب دھل چکے ہیں، یا غسل کر کے کوئی نکلا، اس نے مکمل اچھی طریقے سے غسل کرا، لیکن غسل کرنے کے فوراً بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے بدن پہ ذرا بھی گندگی نہیں، بلکہ پورا بدن پاک اور صاف ستھرا ہے، لیکن اس کی شریعت کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ ناپاک ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کو چھو سکتا ہے۔ تو پاکی جس کو اللہ اور اس کا رسول پاک قرار دے دے، ہم کہیں کہ بدن تو پاک ہے، ریح نکل گئی تو اس کے کیا وجہ؟ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ بھئی ہوا تو خارج ہو رہی پیچھے کے راستے سے، اور ہاتھ دھونے کو حکم دیا جا رہا ہے، چہرے کو دینے کو حکم دیا جا رہا ہے، پیر کو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی کیا حکمت؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ اصل تو تقاضا یہ تھا کہ جب بدن سے ریح خارج ہو یا کوئی گندگی ناپاک چیز بدن سے خارج ہوتی ہے، اس کا اثر پورے بدن پر صادر ہوتا ہے، پورے بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، جب بھی ریح خارج ہوئی، بدن سے کوئی ناپاکی نکلی، شریعت ہمیں پورے جسم کو دھونے کا حکم دی تھی، لیکن انسان کو تکلیف محسوس ہوتی، لیے شریعت نے 4 عضو پر اکتفا کر لیا کہ 4 عضو کو دھو لو، اس پہ تمہارا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ وضو کے فرائض میں، وضو کے فضائل میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کامل طریقے سے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک بندہ وضو کر کے جلدی مسجد میں آ جاتا ہے، اور مسجد میں آ کر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا ہے، وہ پورا وقت اس کی نماز میں شمار کیا جائے گا۔ تو بہت سے علماء کرام، فقہاء کرام اور اکابرین کی عادت شریفہ تو یہ تھی، وہ ہمیشہ باوضو زندگی گزارا کرتے، جیسے وضو ٹوٹ گیا فوری طور پر وضو کر لیتے تھے۔ اس کی حکمتیں بھی کہ جب بندہ وضو میں رہے گا، باوضو رہے گا، تو عبادت ہے، اس کا ثواب عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو ہم صرف نماز کے لیے وضو کرنے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ میرا پورا دن باوضو۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام تو عادت شریفہ میں آپ سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ اس لیے سونے کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی بیان کی گئی، سونے سے پہلے وضو کیا جائے، پورا دن بھی باوضو رہنے کی عادت ڈالی جائے، اور رات میں بھی انسان وضو کر کے سو رہا ہے تو پوری رات بھی اس کے نام اعمال میں نیکی اور ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کتنا چھوٹا عمل، لیکن اس کے فضائل کتنے سارے۔ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ یہ چہروں کا دھونا، بدن کا دھونا، کہ یہ جسم کے ہمارا جو لباس ہے، عام طور پر یہ 4 عضو لباس سے باہر نظر آتے ہیں۔ چہرہ یہ کپڑوں سے کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ ہاتھ یہ کپڑوں سے باہر ہوتے ہیں، سر کے بال یہ بھی ٹوپی سے باہر ہوتے ہیں، کچھ حصہ پیر یہ بھی کپڑوں سے کھلے رہتے ہیں۔ اب آدمی باہر چلتا پھرتا تو گرد و غبار اس کے پیروں پر، چہروں پر لگے گا۔ تو جب بندہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، جب کوئی انسان دنیا میں کسی بڑے انسان کو ملنے کے لیے جائے، اس کے دربار میں جائے، آدمی کیا کرتا ہے؟ چہرہ دھو لیتا ہے، ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، کپڑے تھوڑا اچھے پہنتے، مجھے شادی میں جانا ہے، ہمیں نکاح میں جانا ہے، فلاں صاحب سے، فلاں سیٹ سے ملنے جانا ہے، فلاں صاحب سے مجھے ملنے جانا ہے، اتنے بڑے انسان سے میری میٹنگ ہے۔ تو آدمی ایسے میلے کچلے کپڑے میں نہیں چلا جاتا، اپنے آدمی کپڑے کو بھی سدھارتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ چہرہ مورا ہاتھ کو اچھے سے دھوتا، صاف ستھرا کرتا ہے، مجھے اتنے بڑے انسان کی بڑی مجلس میں جانا ہے۔ یہ اللہ کے دربار سے بڑا تو دنیا میں کوئی دربار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو کل کائنات کا خالق و مالک، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں تو حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے کے صاف دھو لو، جو بدن کے اعضاء ظاہر میں ہے، اپنے ہاتھ پیر، تاکہ کچھ گندگی گرد و غبار ہو جائے وہ صاف ستھری ہو جائے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اطباء اور آج کے ڈاکٹر اور سائنسداں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب بندہ چہرے پر پانی ڈالتا ہے اس کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ آج کے جو مسلمان نہیں، غیر مسلم، وہ لوگ بھی اس بات کی اقرار کرنے والے ہیں۔ اسی لیے جب آدمی کو نیند آتی ہے، تھوڑی سی سستی جیسے آتی ہے، آدمی چہرے پر پانی کو ڈال دیتا ہے، اس کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ جب آدمی اچھی طریقے سے 3 مرتبہ چہرہ دھو لے گا، ہاتھ کو دھوئے گا، پیر کو دھوئے گا،
اس کی جو سستی تھوڑی بہت ہوگی وہ سستی بھی دور ہو جائے گی، اس کے جسم میں ایک پھرتیلا پن پیدا ہو جائے گا، تاکہ وہ نماز پڑھنے میں چستی ہو، اس کی نماز میں سستی نہ ہو۔ یہ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی۔ دوسرا، آپ علیہ السلام جب نماز کے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ علماء کرام نے یہ دعا کو نقل فرمایا۔ تو اب اس کی وجہ علماء مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی حکمت بیان فرمائی ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کی وجہ سے اس کی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ جب انسان نے وضو کرا تو وضو کے ذریعے اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ تو دھل گئے، چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی ضروری ہے۔ تو دعا سکھلائی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ تو نے میرے صغیرہ گناہ کو تو معاف کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو گئے، اللہم اغفر لی ذنبی، میرے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے۔ وضو کے دوران یہ دعا سکھائی گئی کہ بندہ یہ دعا مانگے، وہ دل کے استحضار کے ساتھ مانگے، ایک رسمی طور پر نہیں۔ جتنی دعائیں روزمرہ کی ہیں ہم ان دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کرنے والے بنے، تاکہ ہم جب دعا پڑھیں تو ہمارے دل سے دعا نکلے، میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ صرف دعا پڑھنے والے نہ بنے، دعا کو مانگنے والے بنے۔ جیسے جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو آدمی کی عادت ہوتی ہے وہ دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ترجمے کی تو غور نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ، اگر اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، کتنی بہترین دعا ہے۔ میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پر آ گیا تیری رحمت کے سوال کے لیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اگر اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، پھر ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل ترجمے کے ساتھ ساتھ ہوگا، ہمارے دل دماغ دعا کے ساتھ ہوگی، اور ہماری دعاؤں میں ہماری توجہ بھی ہوگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کھول دے، ہماری توجہ بھی ہوگی اور ہمارا دھیان بھی ہوگا۔ تو ایسے جتنی روزمرہ کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانے کے بعد کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو چاہتا ہمیں بھوکا رکھتا، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں لیکن تو نے ہی کھلایا، اللہ تیری ہی تعریف، الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ تیری ہی تعریف، تو نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، تو نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا، ورنہ اگر تو چاہتا تو میں کسی کافی کے گھر بھی پیدا ہوتا، مجھے ان چیزوں کا علم ہی نہ ہوتا۔ تین دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کے ترجمے اگر ہم یاد کر لیں تو یہ ہماری دعاؤں میں ایک جان سی پیدا ہو جائے اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ تو دعا وضو کے دوران ایک دعا سکھائی گئی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی آپ اپنے رب سے استغفار طلب کیجئے، بخشش طلب کیجئے۔ ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے رب اغفر، اے میرے حبیب آپ کہیے کہ اے میرے رب تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی اگلی پچھلی تمام لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام فرماتے میں دین میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دین میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہمارے نبی تو بخشا ہے، تو ہمیں توبہ کی استغفار کی کتنی ضرورت ہے؟ تو دعا کے دوران بھی توبہ استغفار، نماز کے بعد بھی توبہ استغفار ہو۔ تو دعا سکھائی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وسع لی فی داری میرے گھر کو وسیع کر دے تاکہ سکون کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے، وبارک لی فی رزقی اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ پہلے 3 جملے ہیں، پہلے جملے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور دوسرے 2 جملے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔
اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ آج پوری دنیا میں جو دوڑ بھاگ کی جا رہی، محنتیں کی جا رہی، کیوں کی جا رہی؟ رزق کے لیے، مکان کے لیے۔ میرا اچھا مکان بن جائے اور میرا اچھا کھانا پینا ہو اور میرا اچھا لباس ہو، رزق کے بارے میں اور مکان کے بارے میں۔ یہ تو دنیا کے بارے میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جنت میں چلے جائے تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اس چھوٹی سی دعا میں دنیا آخرت دونوں کا تذکرہ، اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیتے کہ میری آخرت سنور جائے، اور میرے گھر کو بھی تو وسیع فرما دے، کشادہ گھر مجھے عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ برکت کہتے ہیں کسے؟ ہمارے ذہن میں جب برکت کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں برکت یہ کہ بہت زیادہ مل جائے۔ کثرت کا نام برکت نہیں، بہت زیادہ چیزوں کا بڑھ جانا، مال کا بڑھ جانا، کاروبار کا بڑھ جانا، اس کا نام برکت نہیں، بلکہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہے انہی چیزوں میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اس کا نام برکت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو لاکھوں روپیہ دیا، کروڑوں روپیہ دیا، پھر بھی آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو اس کو برکت نہیں کہیں گے۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، بڑا سا بنگلہ ہے، پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں لے لے کر سونے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہے، گھر میں بے شمار کھانے کی چیزیں موجود ہے، پھر بھی وہ پرہیزی چل رہی کہ وہ چیزوں کو کھا نہیں سکتا ہے تو اس کو برکت نہیں کہیں گے۔ اور ایک بندہ مہینے میں 10-15 ہزار کماتا ہے لیکن اچھا کھا رہا ہے، وہ اس کی نیند بھی پوری ہو رہی ہے، اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کو برکت کہیں گے۔ تو برکت کا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں کثرت ہے، کثرت نہیں، اللہ نے جو دیا اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اس کا نام برکت ہے۔ تو وضو کی بڑی فضا، بڑی حکمتیں، بڑے فضائل ہے، تو ایک دعا کا ہم اس کا بھی اہتمام کرنے والے بنے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آگے وضو کے فرائض کتنے ہیں اور فرائض کے کس وضو کے فرض ہے، کیا مقدار ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔